تو سیلف ریگولیشن کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ گول سیٹنگ ہو نا آپ کی لائف میں کہ مجھے کرنا کیا ہے، میری لائف میں کون سی چیزیں ٹھیک ہونے والی ہیں. اپنے آپ کو مانیٹر کرنا ہے، سیلف مانیٹرنگ ہونی چاہیے، سیلف انسٹرکشن ہونی چاہیے. اپنے آپ کو انسٹرکٹ کرنا ہے. دوسروں کو تو ہم پتہ نہیں کیا کیا سکھانے کی ناکام اور کامیاب کوشش کرتے ہیں، یہ آنا چاہیے تمہیں، یہ ہونا چاہیے اور ایسا ہونا چاہیے. لیکن اپنے آپ کو ہم کیا سکھاتے ہیں؟ اور ساتھ سیلف ری انفورسمنٹ ہونی چاہیے. یعنی جو سیکھا ہے اپنے آپ کو بار بار بتانا ہے، اس پہ مجھے عمل بھی کرنا ہے. یہ نہیں کہ یہ ٹاک بڑی اچھی تھی لیکن ہم یہیں پہ جو لیکن ہماری ہوتی ہے وہ ہمیں پھر پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک جو ہے وہ پہنچا دیتی ہے. تو اس لیکن سے ہم نے اپنے آپ کو باہر نکالنا ہے. بہت پیارا ٹاپک آپ نے چوز کیا، ریئلی اپریشیٹڈ. اور میم مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں مینٹل ہیلتھ جو ہے نا میری بہت ویک ہو گئی ہے میم، اور غصہ بہت زیادہ، عجیب سا جھنجھلاہٹ، میری مرضی کے خلاف جو بھی کام ہوگا نا وہ مجھے لگتا ہے کہ میں اس پہ بہت بری طرح ریئیکٹ کرتی ہوں. 1 سال پہلے میری بیٹی کی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو اس کے بعد سے میں ایموشنلی بھی بہت ویک ہو گئی ہوں کہ مجھے بات بات پہ رونا آ جاتا ہے. بلا وجہ بھی کوئی بات کرے نا تو کوئی ٹی وی میں سین دیکھ لوں یا کسی کی ڈیتھ کا سن لوں تو ہر وقت آنکھوں میں آنسو. اور گھر کا ماحول میری ان باتوں کی وجہ سے اتنا خراب ہو گیا ہے. میرے باقی دونوں بچے اتنے مجھ سے دور ہو گئے کہ ممی کو ہر وقت غصہ آتا رہتا ہے اور ہر وقت چڑچڑی رہتی ہے. ہوتا ہے نا گھر کا ماحول آپ کو پتا ہے ایک عورت نہیں بنانا ہوتا ہے. تو میم یہ میرے بس میں نہیں ہے کہ میرے پیچھے یہ جو نرو سسٹم ہے نا یہ میرا ابھی بھی آپ یقین کریں کالر مجھے لگا کہ مجھے لگتا ہے میرے یہ اعصاب کھچ رہے ہیں. اور میں جیسے نشیوں کا ہوتا ہے نا کہ میری یہ جگہ ٹوٹ رہی ہے، میری گردن گر رہی ہے، میں کسی سے بات کرنے کو دل نہیں کرتا. میری ماں ایک ٹوٹل دنیا میں میری ہے، جو ان کا فون آتا ہے میں کاٹ دیتی ہوں. گھر والوں پہ غصہ آتا ہے تو میں عجیب اپیس کرتی ہوں کہ میں تو بالکل اکیلی ایک کمرے میں بند ہو گئی ہوں اپنی حرکت کی وجہ سے. لیکن میرے بس میں نہیں ہوتی یہ بات کہ میں اپنے آپ کو خوش کیسے رکھوں. میں اپنے آپ کو اس فیز سے نکال نہیں پا رہی ہوں. 1 سال ہو گیا ہے. جی جزاک اللہ خیرن. آپ نے جو شیئر کیا اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے. 2 باتیں آپ نے یہاں سمجھنی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بھی ہمارے پر مشکل حالات آتے ہیں، اسپیشلی اگر کسی کی ڈیتھ ہو، ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ کے حکم سے ہم سب نے واپس جانا ہے، جو اللہ نے وقت لکھا ہے اسی پہ سب نے واپس جانا ہے. لیکن یہاں پر جو ایک بات ہمیں سمجھنی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ سائیکل آف گریف ہوتا ہے، اس کو سمجھیں، اس کے بارے میں پڑھیں. جیسے اس میں بہت سارے فیزز آتے ہیں، اس میں غصہ ہے، ڈینائل ہے، اس میں اس کے علاوہ ڈپریشن ہے، ایک بیٹریل کی فیلنگ ہے، پھر ایک ایکسیپٹنس کا فیز آتا ہے، ریگریٹس کا فیز بھی ہوتا ہے. تو لوگ نے ایکسیپٹنس پہ نہیں جا پاتے. تو پہلے تو آپ اس چیز کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اور اس کے ساتھ آپ کسی ایکسپرٹ کاؤنسلر سے ہیلپ لے لیں تاکہ وہ آپ کو ریگولیٹ کرنے میں آپ کو گائیڈ کر دیں. پھر اس کے علاوہ یہ کہ جیسے اسلام میں ہے نا کہ سوگ 3 دن کا ہے، اور 3 دن کے بعد آپ کو کہا ہے کہ آپ اپنی ایکٹیویٹیز کو ریزیوم کریں. اگر آپ کچھ ایکٹیویٹیز ریزیوم کرنا شروع کر دیں اس سے بہت فرق پڑتا ہے. مثلا آپ ڈیلی واک کریں 30 منٹس. اسی طرح سے آپ وقت پہ کھانا کھائیں، اپنا ناشتہ کھانا جو کچھ بھی ہے، اور ہیلدی میلز لیں. پھر اسی طرح سے آپ اپنی نیند جو ہے اس کو ریگولیٹ کریں. پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ پانی جو ہے وہ 12 سے 15 گلاس ڈیلی پئیں. تو یہ جو چیزیں ہیں نا، جو بیسک نارمل پیرامیٹرز ہوتے ہیں، یہ آپ کو بہتر بنانا شروع کر دیتے ہیں. اسی طرح سے جو ڈپریشن کی دعائیں آتی ہیں وہ بہت زیادہ پڑھیں. نماز کے علاوہ نوافل کا اہتمام کریں. صدقہ ڈیلی دیں اور اس نیت سے دیں کہ یہ جو ڈپریشن ہے مجھے یہ بہتر ہونا شروع ہو جائے. جو تھاٹس بادر کرتی ہیں ان کو کسی کے ساتھ بیٹھ کے ایڈریس کر لیں، چاہے کوئی ایکسپرٹ ہو یا ایسا شخص ہو جو کہ آپ کی ان باتوں کو سمجھ کر آپ کو صرف ایک لسننگ ایئر دے دے. تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ اس سے بہت فرق پڑ جائے گا. مطلب نماز میں اتنا زیادہ حالت ہو گئی ہے کہ نیت اگر میں نے 4 کی باندھی ہے تو پتہ نہیں 3 پڑھے ہیں، 5 پڑھے ہیں. پھر اپنے آپ سے نا اریٹیشن ہونے لگتی ہے کہ میں نماز بھی صحیح نہیں پڑھ رہی ہوں، نہ میں دین کی رہی ہوں نہ میں دنیا کی رہی ہوں. تو وہ بھی مجھے چیز بہت اپنے لیے اپنے آپ سے بہت غصہ آتا ہے. جو میں نے آپ کو چیزیں بتائی ہیں نا اس پہ کام کریں، آپ دیکھیں انشاءاللہ اس سے فرق پڑے گا. آج ماما نے دراصل ہم سب کو بیٹھ کے کہا کہ کلاس لوگ میرے ساتھ لائک یو ہیو لائک شیئرڈ اے ریئلی امیزنگ ٹاپک اباؤٹ سیلف ریگولیشن. سو آئی جسٹ ہیڈ اے کوشچن کہ مطلب میرے دماغ میں لنگرڈ کر رہا تھا تب سے کہ آپ
سیلف ریگولیشن کے بارے میں بات کی. اگر آپ نے اپنے آپ کو کنٹرول بھی کیا ہو بہت زیادہ, اپنے غصے کو تقریباً 1 سال سے مطلب قابو میں رکھا ہو کہ چلو کوئی ایسی سچویشن نہ کریٹ ہو کہ میری وجہ سے کوئی اور بندہ انکمفرٹیبل فیل ہوتا, اور اس میں آپ کی غلطی بھی نہ ہو, اور آپ نے اپنی اس سچویشن کو سب کو بچانے کے لیے معافی بھی مانگی ہو آپ نے, کیونکہ اگر حرکتوں میں چینجز نہ آ رہی ہیں تو پھر آپ تب کیا کر سکتے ہیں؟ ایکچولی بات یہ کہ جب بھی ہم ایسا سوال پوچھتے ہیں نا, تو جب تک مجھے اسپیسیفک ریلیشن شپ نہ پتا چلے, بیکاز اسپیسیفک ریلیشن شپ سے بہت سی سچویشن جو ہوتی ہیں چینج ہو جاتی ہیں. اٹس ایکچولی اباؤٹ لائک کلاس فیلوز کیا ہے, مطلب ہمارا اسکول تقریباً ایسے مطلب کافی انٹرنیشنل بچے وہاں پہ پڑھتے ہیں فرام ڈفرنٹ کمیونٹیز. تو وہاں پہ کچھ ایسا تھا کہ میں دراصل میری نیچر ایسی ہے, میں ذرا خاموش مزاج, اور مطلب نہ دوسروں کی باتوں میں انٹرسٹ نہیں ہے, مطلب کہ مجھے زیادہ بولنا پسند نہیں ہے, اور ان کو یہ لگتا ہوتا تھا کہ میں ان کو پسند نہیں کرتی, لیکن میں ان کو نا وہ دیتی ہوتی تھی کہ دیکھو ایسی بات نہیں ہے, بس میری نیچر ایسی ہے. انہوں نے مجھے تنگ کرنا شروع کر دیا بہت زیادہ اس بات پہ, تو اور مجھے پھر بلیم بھی کرنا شروع کر دیا کچھ ایسی سچویشن میں جس میں میرا کوئی مطلب رول ہی نہیں ہے. تو اس کے اوپر پھر میں نے ان سے مطلب اپالوجیز اور اس طرح کی چیزیں بھی کی, لیکن ان کے مطلب کوئی بھی بہیویئر میں چینج نہیں آ رہا تھا. اس لیے لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ جب بھی آپ کسی سچویشن سے افیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں تو فرسٹ آف آل یو ہیو ٹو سی دا پرنسپل, یو ہیو ٹو سی کہ وہ جو چیز آپ کو بادر کر رہی ہے از اٹ بیسڈ آن اے سرٹن اسٹینڈرڈ. ان بائسڈ ہو کے آپ نے اس پوری سچویشن کو اینالائز کرنا ہوتا ہے. اگر اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے تو آپ کو ضروری نہیں ہے کہ ہر دفعہ اپولوجائز ہی کرنا ہے. اگر آپ کو وہ چیز بادر کر رہی ہے اور باقی لوگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو اس سے تھوڑا سا ڈیٹیچ کر سکتے ہیں, اپنی باؤنڈری سیٹنگ کرنا سیکھ سکتے ہیں. فرض کریں اگر کوئی مسئلہ آپ کی طرف سے تھا یا نہیں بھی تھا, اور آپ نے سوچا کہ چلو میں ایک دفعہ اپولوجائز کر لیتی ہوں, اور آپ نے اپولوجائز کر لیا, لیکن اب لوگ جو ہیں پھر بھی آپ کو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے اور آپ کو کسی نہ کسی طرح کی باتیں سنا رہے ہیں یا وٹ سو ایور, تو آپ کو بار بار اس کو اوور ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. کمیونیکیشن سکلز اگر آپ صحیح طرح سے سیکھیں گے تو پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی. یہ میں نے بہت سے ینگسٹرز کا چیلنج دیکھا ہے, مجھے اپروچ کرتی ہیں بہت سی ینگ لڑکیاں, وہ یہ کہتی ہیں کہ آئی ٹرائی ٹو ایکسپلین دس اوور اینڈ اوور ٹو دس گروپ آف فرینڈز اینڈ دے آر ناٹ لسننگ ٹو می اینڈ دے کیپ بلیمنگ می. سو یو جسٹ ہیو ٹو ریلیز اے اسٹیٹمنٹ. آپ نے بتا دیا کہ آئی ایم سو سوری بٹ آئی ہیو ناٹ ڈن دس اینڈ دیٹس اٹ, موو آن. اور اگر وہ آپ کے سامنے کوئی بات کرتے بھی ہیں تو یو ڈونٹ ہیو ٹو اوور انڈلج ان گیونگ دیم دیٹ آنسر. آپ کو بار بار ان کو وہ چیز بتانے کی اور ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, بس آپ موو آن کرتے ہیں. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ موو آن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ چیز پھر بھی آپ کو بادر کر رہی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ایموشنل جو باؤنڈری ہے وہ اتنی اسٹرانگ نہیں ہے, اور اسی لیے آپ بار بار بادرڈ ہو رہے ہیں. تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے, اپنی ایموشنل انٹیلیجنس کو اسٹرانگ کرنا ہے یا اپنے کمیونیکیشن اسکلس کو اسٹرانگ کرنا ہے. تو جب آپ یہ چیزیں کرتے ہیں تو پھر آپ کو بہتری آنی شروع ہوتی ہے. یا اگر آپ کو لگتا ہے کہ اپیرنٹلی سچویشن اچھی ہے لیکن اندر سے آپ کا اینگر اور فرسٹریشن بڑھتا جا رہا ہے, تو دیٹ مینس کہ یو آر جسٹ برشنگ دا ایشو انڈر دا کارپیٹ. تو آپ یہ کریں کہ اس میٹر کو صحیح طرح سے ریزالو کرنے کا طریقہ جو ہوتا ہے, یعنی کہ پرابلم سالونگ جو ہے وہ سیکھیں. تو دیر آر 100 skills, more than 100 skills which are involved in such scenarios. وہ سب آپ کو سیکھنے ہوں گے. جتنا آپ وہ سیکھتے جائیں گے آپ دیکھیں گے کہ اتنا آپ کو فرق پڑنا شروع ہو جائے گا. جی ڈاکٹر کمل, ایک چیز جو مجھے سمجھ میں آئی ہے, جی, جو ہم جنرلی دیکھ رہے ہیں کہ اسپاؤسز میں بھی یہ پرابلم, بہت ساری پرابلمس کی جو وہ بیسک کاز ہے, وہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ جیسے اس وقت بھی آپ نے اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ آپ جیسے یہ بتا رہی ہیں کہ کمیونیکیٹ کیا ہے لیکن ان کو بات نہیں سمجھ میں آئی, اور بلکہ وہ جو ہے وہ سچویشن ورس ہو گئی. اور یہی چیز اسپاؤسز بھی دیکھنے میں آتی ہے کہ اول تو یا وہ ایک دوسرے کو بتا نہیں رہے ہوتے کہ ہمارا ایشو کیا ہے, اگر دوسرے کا موڈ آف ہے تو وہ کیوں ہر وقت آف رہے ہیں, کیا چیز انہیں بری لگ رہی ہے. تو وہ ایک ہی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کمیونیکیشن گیپ جو ہے نا وہ بہت زیادہ پیدا ہو چکا ہے. کیا یہ کوئی نئی چیز ہے یا پہلے بھی ایسا ہوا کرتا تھا؟ اور جب کوشش کی جاتی ہے کمیونیکیٹ کر کے بتانے کی تو پھر یا صحیح انداز نہیں اپنایا جاتا یا کیا, واٹ ایگزیکٹلی گوز رانگ کہ وہ کمیونیکیٹ کرنے کے باوجود ایشوز جو ہے وہ ریزالو نہیں ہوتے.
یہ بہت اہم سوال آیا تھا کہ جب اسپاؤزز میں کوئی کنفیوژنس ہوتی ہیں یا مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے اور جب ان سے پوچھنے کی کوشش کی جاتی ہے تو جواب بھی نہیں ملتا، یہ بھی نہیں سمجھ آتی کہ پچھلا ہی بیگیج چل رہا ہے یا نئی بات ہے، تو پھر کیا کیا جائے. اس میں یہ کہ آپ کو اپنی کمیونیکیشن سکلز پہ کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے خود سے کچھ پڑھ کے یا کسی سے مشورہ لے کے کچھ بات کرنے کی کوشش کی اور آپ کو نہیں فائدہ حاصل ہوا، تو پھر کسی کاؤنسلر یا ایکسپرٹ کے پاس جانا چاہیے جن سے آپ پراپر ٹیکنیک سیکھ کر پھر آپ اپنے اسپاؤس سے بات کر سکیں. یا یہ کہ کوئی ایسی بک ہوتی ہے وہ پڑھنی چاہیے جو کہ کمیونیکیشن سکلز پہ ہوتی ہے، اور پھر اس کی لائٹ میں ان سے بات کرنی چاہیے تاکہ اس میٹر کو کسی طرح ریزالو کیا جائے. ہوتا یہ کہ ہم بڑی گڈ انٹینشن کے ساتھ کسی سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی ہمارے جو اپنے جذبات ہوتے ہیں نا وہ ہمارے قابو میں نہیں رہتے، اور وہ بات کرتے کرتے ہمارا بھی موڈ خراب ہو جاتا ہے، یا ہم کوئی بات ہے کہ غصے میں آ جاتے ہیں، یا ہمارا پھر دل نہیں چاہتا، یا کچھ بھی اور ایسی بات ہو جاتی ہے. تو ان سب چیزوں کو ٹھیک کرنے کی نا بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. میرے پاس جیسے کچھ لوگ آ جاتے ہیں مشورے کے لیے، تو میں نے دیکھا ہے کہ اگر ان کو کچھ سیشنز مل جائیں، وہ کچھ طریقے سیکھ لیں، تو پھر اس سے نا ان کو بہت فائدہ ہو جاتا ہے. ان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اچھا ہم نے آپس میں کون سی بات کس طریقے سے کمیونیکیٹ کرنی ہے. تو وہی بات ہے کہ ان کو دوبارہ سے پھر سیلف ریگولیشن کی طرف لے کر جانا ہوتا ہے. دو چیزیں مجھے لگ رہی ہیں کہ جو میں اپنے پاس نوٹس بنا رہی تھی، کہ ایک چیز مجھے یہ بہت زیادہ جو ہے اپیل کی کہ جو آپ نے کہا نا کہ موسٹ پروبیبلی آج کے جو سچویشن ہے اس میں یہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سیلف ریگولیٹڈ کورسز جو ہیں ینگسٹرز دے شوڈ کیری اے سرٹیفکیٹ، نیڈ ٹو بی سرٹیفائڈ فار دس. تو مجھے یہی لگ رہا تھا کہ کتنا ہی اچھا ہو کہ ہم باقاعدہ واقعی ایک یہ سرٹیفکیٹ کورسز ایک تو شروع کر دیں. دوسرا اگر یہ کمیونیکیشن سکلز پہ بھی اگر ہم جو ہے میرا خیال ہے کہ کچھ سیشنز کریں تو شاید یہ بھی میرا خیال ہے بہت سارے لوگوں کے لیے بہت سارا جو ہے وہ بھلا ہوگا اس کے اندر. بات یہ جو آپ کہہ رہی ہیں نا کہ سیلف ریگولیشن پہ کورسز اور ان کی سرٹیفکیشن، اور پیرنٹس وہ سرٹیفکیٹ دیکھیں. پیرنٹس کو نا خالی سرٹیفکیٹ نہیں دیکھنا، پیرنٹس کو یہ دیکھنا ہے کہ جی سیلف ریگولیشن ان کو کتنی نظر آ رہی ہے. ڈے ٹو ڈے آپ کو نظر آ جاتی ہے، مطلب آپ کے سامنے وہ جو بچے اٹھتے بیٹھتے ہیں آپ کو پتہ چل جاتا ہے. ہم تو دیکھیں یہ دیکھتے ہیں نا گھر اپنا ہے کہ نہیں ہے، لڑکا کماتا کتنا ہے، ہم یہ دیکھتے ہی نہیں کہ وہ ریگولیٹڈ کتنا ہے، کیونکہ رسک جو ہے وہ تو جو اللہ نے قسمت میں لکھا ہے نا وہ آپ کو مل کے رہنا ہے. ہاں ظاہر ہے اگر آپ کی بیٹی یا بیٹے کو ایک سرٹن لائف سٹائل کی عادت ہے تو آپ لوگوں نے آپس میں وہ میچ تو دیکھنا ہے، لیکن بائی لارج ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم یہ چیزیں دیکھتے نہیں ہیں، اور یہ اتنے بڑے بڑے انڈیکیٹرز ہمارے سامنے آ رہے ہوتے ہیں اور ان سب کو مس کرتے جاتے ہیں، اور اس وجہ سے پھر ہمارے بہت سے چیلنجز بڑھتے ہیں. جو لسٹ ایک بنی ہوئی ہے اس میں یہ جو ہے وہ پرائیورٹی میں کہیں ہے ہی نہیں، تو بھی ہم نے چیک کرنا ہے. جی کس طرح چیک کیا جائے جب کسی کا بھی رشتہ دیکھا جا رہا ہوتا ہے اور اتنے اچھے سے آپ نہیں جانتے ان لوگوں کو. جب ہم رشتہ دیکھتے ہیں تو ہم مثلاً اس طرح کی چیزیں دیکھیں کہ پروگریسو مائنڈیڈ ہے، گروتھ مائنڈ سیٹ ہے، فکس مائنڈ سیٹ ہے. اور وہ کیسے دیکھا جاتا ہے؟ بچہ اور بچی بکس کیسی پڑھتے ہیں، ان کا تھاٹ پروسیس کیا ہے. اگر کوئی کہے کہ وہ بکس پڑھتے ہی نہیں ہیں تو پھر آپ سوچ لیں کہ ان کا سیلف ریگولیشن کہاں سے آ رہی ہے نا، وہ کچھ پڑھ ہی نہیں رہے، کچھ دیکھ ہی نہیں رہے. اچھا اسی طرح سے دیکھا جائے کہ ان کا اپنے سے جونیئرز کے ساتھ ایٹیچیوڈ کیسا ہوتا ہے. اکثر لوگ نا کسی باس سے پوچھتے ہیں کہ جی وہ بچہ جی آپ کے ساتھ یا بچی آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں، تو باس کے ساتھ تو سب اچھے ہوتے ہیں، سب ریگولیٹڈ ہوتے ہیں. پوچھنا ہم نے ہوتا ہے کسی جونیئر کے ساتھ کہ جونیئر کے ساتھ جی یہ کیسا ہے، بچوں کے ساتھ کیسا ہے، ٹریفک میں کیسا ہے، جب کوئی کمپیوٹر سلو ڈاؤن ہو تو اس میں کیسا ہے. اچھا دوستوں کے ساتھ کیسا ہے، دوست دیکھنے میں کیسے ہیں. دوست اگر آپ کے سیلف ریگولیٹڈ ہیں تو آپ کو نظر آ جائے گا، کیونکہ بچہ آپ کے سامنے کوئی ایک بیہیویئر دے سکتا ہے، دوست تو اپنے مطابق ہی بیہیویئر دیں گے نا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بچہ سیلف ریگولیٹڈ ہے یعنی وہ نشہ نہیں کرتا اور نشئیوں کے ساتھ رہتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا. اس کے گروپ میں کوئی ایسا بچہ نہیں ہوگا جس کا سیویئر اینگر کا ایشو ہو اور وہ ریزالو ہی نہ ہو رہا ہو، یا یہ کہ وہ راتوں کو گھر سے باہر ہر وقت رہنے والا ہو. مطلب آپ کو اس کے بیہیویئر سے پتا چلنا شروع ہو جائے گا کہ وہ ریگولیٹڈ ہے کہ نہیں ہے. اس کا مزاج آپ کو یہ پتا چل سکتا ہے کہ وہ غصہ تو نہیں کرتا، کالج یونیورسٹی میں لڑائی تو نہیں ہوئی اس کی. والدین کی طرف کسی سے ایسے پوچھا جا سکتا ہے کہ اس کا ایٹیچیوڈ کیا ہے، کتنا ٹائم سپینڈ کرتا ہے، گھر کے کاموں میں کتنا انٹرسٹ لیتا ہے. یہ سب چیزیں ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں. پھر اس طرح والنٹیئر ورک کتنا کرتا ہے. جو سیلف ریگولیٹڈ بچے ہوتے ہیں وہ ہیلدی ایکٹیویٹیز میں آپ کو جاتے ہوئے نظر آئیں گے.
وہ بہت ہیلدی کام کر رہے ہوں گے, اسکرین ٹائم کو وہ خود سے کنٹرول کرنا جانتے ہوں گے کیونکہ وہ ریگولیٹڈ ہیں بچے. ٹھیک, تو اس طرح کی چیزیں جو پیرامیٹرز ہیں نا وہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی. جی, یہ کوشچن ریٹن تھا کہ ان یور آبزرویشن وٹ آر دا ٹاپ 3 بہیویئر چیلنجز ان مین اینڈ ویمن ان آر سوسائٹی ود ریسپیکٹ ٹو ڈس ریگولیشن. مجھے مرد حضرات میں جو زیادہ چیز نظر آتی ہے وہ ایک تو ڈس ریگولیشن ہے, اس میں اینگر بہت نظر آتا ہے, اینگر اینڈ ہاسٹیلٹی نظر آتی ہے. آج کل کے دور میں ان کا اسکرین ٹائم بہت بڑھ گیا ہے, پورنوگرافی کی طرف بہت زیادہ مر جانا شروع ہو گئے ہیں, یہ چیلنج بہت نظر آتا ہے. انفیڈیلٹی بہت ہے, لڑکیوں سے چیٹنگ کرتے رہنا. اور خواتین میں مجھے یہ نظر آتا ہے کہ اپنے اسٹریس کو نہیں مینج کرنا آتا, ایموشنلی انٹیلیجنٹ نہیں ہے, بہت زیادہ رونا ہر بات پہ آ جاتا ہے, مسائل کو حل نہیں کرنا آتا, بس صرف اسٹریس کو لے لے کے پھرتی رہتی ہیں, میں پریشان ہوں, اور سمجھ نہیں آتی کہ جی مسائل کو کیسے حل کیا جائے. پھر یہ کہ بلیم کرنا ان کو بہت آسان لگتا ہے. میں نے کوئی ایسا لیکچر نہیں ڈیلیور کیا پیرنٹنگ پہ یا ویسے کہ جس میں سسرال والوں کو بلیم نہ کیا گیا ہو. ہمیشہ کہا جاتا ہے جی وہ مسئلہ صرف ساس کا ہے, مسئلہ صرف سسر کا ہے. اور جب میں پوچھتی ہوں کہ اچھا آپ کا چائلڈہڈ سے مزاج کیسا تھا, شادی سے پہلے کیسا تھا, تو پتہ چلتا ہے نہیں جی وہ یہ والے مسئلے تو تب بھی موجود تھے, لیکن یہ پھر بھی جی قصور ساس کا ہی ہے. تو اس قسم کی جو باتیں ہوتی ہیں نا یہ بہت کی جاتی ہیں جو کہ اپروپریٹ نہیں ہوتی. جزاک اللہ خیرا کثیرا, اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ جزائے خیر دے. بس ویری بینیفیشل ہاؤ یو ہیو ریسپونڈیڈ ٹو ایوری تھنگ, ہاؤ یو سپوز ٹو بی سیلف ریگولیٹڈ, جس کی وجہ سے then you're going to get this self discipline as well. We'll take leave now inshallah. جزاک اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.